زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سفارتکاری آج کل ایک عجیب بھنور میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک طرف پاکستان کا دیرینہ دوست سعودی عرب ہے، جس سے ہمارا قلبی اور روحانی تعلق بھی ہے۔ دوسری طرف چین ہے، جس سے ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت کا حال اور مستقبل بھی وابستہ ہے۔ تیسری طرف امریکہ بہادر ہے۔ ان تینوں کے اپنے اپنے تقاضے، ترجیحات اور خواہشات ہیں۔ بقول غالب، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے کے مصداق۔ پاکستان کی حیثیت اس وقت دو کشتیوں کے سوار جیسی ہے جو وہ مستقل رہ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام میں بھی شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی، دنیا بھر میں مختلف ممالک کے سیاسی اغراض و مقاصد کی بنیاد پر تشکیل پانے والے نئے سفارتی بلاکس اور پاکستان کی سفارتی پالیسی کو درپیش چیلنجز پر بات کریں گے۔ گفتگو میں میرے ساتھ ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو حالیہ کشیدگی ہے، آپ کے خیال میں یہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ایک بیان سے پیدا ہوئی ہے یا اس کے پس پردہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ آپ نے آغاز میں جس طرح کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، اور بیسیکلی بیان جو تھا وہ کچھ ایک تناظر میں تھا اور اس کی وجہ سے کشیدگی تو ظاہر ہوئی، لیکن یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ اس کو یوں سمجھا جا سکے کہ صرف ایک بیان کے اوپر کشیدگی سامنے آ گئی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ممالک جو ہیں، عرب ممالک خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ایک دم اٹھ کے ان کو خیال آ گیا کہ ہم نے تعلقات بنانے ہیں۔ اس کے اوپر گراؤنڈ ورک کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اسی طرح پاکستان اور سعودی عرب کے جو درمیان کشیدگی ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب یوں کہیں کہ ریزن فار کنسرن بھی ہے وہ ایک ہمارے لیے۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد فوری طور پہ یہ جو خطے کے حالات پیدا ہوئے، اس کے اندر پاور سینٹرز جو تھے وہ تھوڑے سے بدلنا شروع ہو گئے۔ چائنا نے اپنی ایک گروتھ شو کی، اور چائنا کی گروتھ جو اس حد تک بڑھنی شروع ہوئی کہ اس کی وجہ سے امریکہ نے فیل کیا کہ ہمیں انسرکلمنٹ آف چائنا کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ایک جنریشن جو تھی وہ بھی چینج ہوئی، جنریشن گیپ آیا درمیان میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر اور دیگر عرب خلیجی ممالک کے اندر جو بادشاہتیں ہیں، اس کے بعد اس کی نیکسٹ جنریشن کو اب ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے وہ نیکسٹ جنریشن کے اندر ٹرانسفر ہونی شروع ہوئیں تو وہاں پہ کچھ جو ان کے انٹرسٹس ہوتے تھے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو گئے، یعنی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں ہم۔ شاہ فہد تھے، شاہ عبداللہ تھے، اس کے بعد شاہ سلمان آئے، تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں بیسیکلی ان پاور وہ آئے، اور ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے بہت سارے اپنے پرنسز کو بھی گرفتار کیا اور اپنی پالیسیز بنانے کے لیے۔ یہی چیز اسی کو اگر ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وہ جو نئی جنریشن وہاں پہ آئی ہے وہ انفلوئنسڈ ہے کافی زیادہ، ایک تو اپنی کرسی پہ جانے کے لیے بھی یقیناً، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ اور ان کی جو براٹ اپ ہے وہ ویسٹرنائزڈ ہوئی ہے کلچرز کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس ویسٹرنائزڈ کلچرز کے اندر جو براٹ اپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک اثر و رسوخ امریکہ کا بہت زیادہ ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ 9/11 کے بعد پوسٹ 9/11 بہت زیادہ اپنے اثرات جو ہے وہ ان ممالک کے اوپر ڈالتا ہے، اور دوسری طرف چائنا کی انسرکلمنٹ کی اس کی جو پالیسی تھی، اور ساتھ پھر رشیا کے اندر ساتھ بھی اس کے جو رشیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ایک طرح سے اب یوں کہیں کہ اس کو ڈیمپن کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اس کے اثرات کو، اس نے جو اپنا طریقہ کار اختیار کیا اس کے اندر اس نے استعمال کیا کچھ ممالک کو،
ان ممالک میں جو استعمال ہونے والے ممالک ہیں اس میں یقیناً کچھ گلف کی سٹیٹس بھی تھیں. انڈیا تھا جو آپ نے دیکھا جس طرح انڈیا نے شپ اپنی چینج کی, جمپ کیا, کسی زمانے میں سوویت یونین کا لائی, اب وہ امریکہ کا بہترین لائی بننا شروع ہو گیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو چائنیز کیمپ تھا اس نے بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دیں امریکہ کو. تو ایک کولڈ وار کی سچویشن وہاں پہ پیدا ہونی شروع ہوگی, جو کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تقریباً پچھلے 1 سال سے ہاٹ وار کی طرف بڑھنا شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہم صرف اس علاقے کے تناظر میں بھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اس تناظر میں سعودی عرب کو امریکہ پریشرائز کرتا ہے کہ پاکستان کو واپس اس پوزیشن میں لے کے آؤ جس پوزیشن میں وہ تھا, یعنی وداؤٹ اینی کویسچن امریکہ کی سپورٹ کرنا, وداؤٹ اینی کویسچن چائنا کو ڈینائی کرنا ہر معاملے. یہ پریشر آ رہا ہے امریکہ کا وایا سعودیہ, بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے کشیدگی کی جو سامنے آنا شروع ہوگی. تو ہم اس پورے علاقے کے تناظر کو سائیڈ پر رکھ کے صرف ایک بیان کی بیسس, حالانکہ وہ بیان بھی ڈپلومیسی کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے خلاف تھا. ایک بیان فارن منسٹر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیں, لیکن ایک دیرینہ دوست ملک, ایک دیرینہ دوست ملک اور برادر اسلامی ملک کے حوالے سے اصولی طور پہ تو برادر اسلامی ملک جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. بالکل صحیح. لیکن کیونکہ وہاں بھی کچھ ایسی شفٹس ہو رہی ہیں جو کہ صرف نیشنل انٹرسٹ کو سامنے دیکھ رہے ہیں, وہ ہم بھی کچھ اس طرف چل پڑے ہوئے ہیں کہ صرف نیشنل انٹرسٹ کو سامنے دیکھنا ہے. تو وہ جو ایک امت کی بات یا ایک سوچ یا ایک فکر بھی ہوا کرتی تھی وہ بھی اب بالکل ہی ڈائلیوٹ ہو کے ختم ہونے کے قریب ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے. بہرحال یہ اگر تو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کیا اس بیان کے نتیجے میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کشیدہ ہوئے, اس بیان نے ایک چھوٹا سا رول ضرور پلے کیا ہوگا, لیکن کشیدگی اصل میں اس سے بڑھ کر ہے اور پرانی ہے. جی ایوب بیگ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, اصلاً گزشتہ سال جب اقوام متحدہ کا سپٹمبر میں اجلاس ہوا جس میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان گئے اور وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں امت مسلمہ کے مسائل خاص طور پر کشمیر کو بہت زیادہ اجاگر کیا, تو اس وہی سائیڈ لائنز جو ہوتی ہیں ملاقاتیں, ان میں بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ساتھ اور ٹرکی کے صدر طیب اردگان کے ساتھ اور عمران خان کی, پاکستان کے وزیر اعظم کی. تو جو بات سامنے آئی وہ یوں سامنے آئی کہ OIC مسلمانوں کے تحفظ, مسلمانوں کے معاملات میں ایک متحرک رول جو ہے وہ ادا نہیں کر رہی, اور انہوں نے وہاں فیصلہ کیا کہ ملائیشیا میں ایک سمٹ کانفرنس کی جائے ان ملکوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ OIC صحیح رول ادا نہیں کر رہی, اور اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں کہ مسلمانوں کی کوئی دنیا میں حیثیت بن سکے. اس بات میں یہ بات جب ظاہر ہے, یہ باتیں کوئی چھپی تو نہیں رہتی, اس پر انہوں نے ملائیشیا میں ایک سمٹ کانفرنس رکھ لی چند ملکوں کی, جس میں پاکستان, ملائیشیا اور ٹرکی تو تھے اور شاید کچھ اور ممالک بھی تھے. تو یہ سعودی عرب کو بہت ناگوار گزرا معاملہ. یہاں سے چلا سعودی عرب, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان کو روک دیا, بہت سی شرائط لگا دیں, پیسے جو آپ نے دینے ہیں وہ فوری واپس کر دیں, پاکستانیوں کو نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ شرائط اس وقت بھی آئیں؟ اس وقت ہی تو آئی تھی. تو اس وقت پہلے وزیر خارجہ نے دورہ کیا سعودی عرب کا, جس میں وہ کوئی بات اپنی منوا نہ سکے کراؤن پرنس سے, پھر وزیر اعظم خود گئے, لیکن وہاں انہیں بھی ٹکا سا جواب ملا. سعودی پرنس نے بڑا سخت سٹینڈ لیا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا ہوگا. سر واقفان حال تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ وعدہ ہوا تھا کہ OIC کا اجلاس ہم پاکستان پہ کریں گے, پاکستان میں کریں گے اور کشمیر ایشو پہ کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں نا, وزیر اعظم نے کم از کم اتنا وعدہ لے لیا کہ اگر میں وہاں نہیں جاتا تو پھر آپ OIC کا کوئی ایسا اجلاس بلائیں جس کا, بلکہ یہ کہ شاید سعودی عرب ہی کی طرف سے تجویز آئی کہ ہم پاکستان میں وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک OIC کا اجلاس بلا لیتے ہیں, اس پر کشمیر کو جو ہے اس کا یک نکاتی ایجنڈا ہوگا.
تو وہ اس لحاظ سے مطمئن تو نہیں، بہرحال یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بہرحال مقروض بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، تو یہ بات تسلیم کر کے انہوں نے وہاں کا دورہ نہ کیا، جس سے بہت سی چیمن گوئیاں ہوئیں اور درست ہوئی کہ ایک وعدہ کیا اور شاید اسے انیشیٹ کرنے والے بھی عمران خان ہی تھے اس سمٹ کا، لیکن بہرحال وہ نہ گئے اور اس وعدے پر نہ گئے کہ وزراء خارجہ کی سطح پر ایک کانفرنس ہوگی OIC کی۔ اب اس کے بعد پاکستان مسلسل یاد دہانی کراتا رہا سعودی عرب کو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ اس کو ایک کانفرنس میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ OIC کا جو مرکزی ہے دفتر ہے وہ جدہ ہے، اور جدہ سے ہی وہاں کے یعنی اگر کوئی آفس آرڈر یا جو بھی نکلتا ہے آفیشیلی جدہ سے ہی نکلتا ہے، تو جدہ ہی سے یہ نکلنا تھا نا کہ وزارت خارجہ کے لیول پر ایک بلائی جائے، ایک کانفرنس بلائی جائے، لیکن وہ بار بار کہنے کے باوجود نہیں بلائی جا رہی تھی۔ اب پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا، اب میں آ رہا ہوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کہی، اب پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ سعودی عرب کسی طور بھی کشمیر کے معاملے میں ہماری مدد کرنے کو کسی صورت تیار نہیں ہے، اور یہ گیپ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آبزرویشن ہے کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے یہ مناسب سمجھا کہ اب یہ بات زیادہ دیر روکی نہیں جا سکتی کہ ہمارا اس بات پہ اختلاف ہے، ہم کشمیر پہ یہ بلانا چاہتے ہیں، یہ رکاوٹ بنے ہو، سعودی عرب رکاوٹ، حالانکہ خود سعودی عرب نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ اس کو پبلک کر دیا جائے۔ تو میرے خیال میں سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر وزیر خارجہ کو کہا کہ یہ بات آپ پبلک کر دیں، ایسا بیان دیں جس کا مطلب یہ نکلے کہ یہ کشمیر کے بارے میں ایک کانفرنس بلانے میں سعودی عرب رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی بات کر دی اور یہ باقاعدہ پلان ہوا سارا کچھ۔ اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ اب سعودی عرب اس پر اکتفا نہیں کر رہا تھا کہ صرف یہ نہ بلایا جائے، بلکہ اب اس کے اور مطالبے بھی سامنے آ رہے تھے، مثلا یہ کہ چائنا سے پیچھے ہٹو، مثلا یہ کہ سی پیک سے پیچھے ہٹو، مثلا یہ کہ امریکہ سے وہ پیچھے ہٹنے سے مراد اب پاکستان ہٹ سکتا ہے پیچھے اس سے؟ یہ وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں نا، امریکہ تو کھلم کھلا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کی کیا نام تھا جی اس کا، ایلس ویلس، کیا اس نے آ کر پاکستان میں واضح طور پر کہا تھا کہ چائنا آپ کو پھنسا رہا ہے، چائنا آپ کا دشمن ہے، چائنا آپ کو گرفت میں لے لگا، یہ کہ فوراً اس سے نکلیں وغیرہ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا تھا 50 سالہ پرانا طریقہ ہے امریکہ کا کہ جو ڈائریکٹ پاکستان سے بات نہ منوا سکے نا تو پھر وہ سعودی عرب کو آگے لگاتا ہے۔ تو پھر سعودی عرب نے یہ مطالبات پاکستان کے، تو پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سفید انکار کر دے سعودی عرب کو کہ ہم آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اصل بات صرف وہ ایک بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ساری وہ وجوہات تھی جس میں پاکستان نے یہ سمجھا کہ اب اس بات کو ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ان معاملات میں اختلافات ہیں، لہٰذا یہ بیان دلوایا گیا اور ان اختلافات کو اوپن کیا گیا۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو حالیہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کی وجوہات رضا الحق صاحب نے بھی بتائیں، آپ نے بھی فرمایا، اس کشیدگی کے بعد جو ہے سعودی سفیر نے ہمارے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے چند دن بعد آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ سعودیہ چلے گئے دورے پہ، اور کہا یہ جا رہا ہے، گمان غالب یہ ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کو اس دورے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلمان، ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کا یہ جو دورہ ہے، حالیہ دورہ جو ہے، اس ساری صورتحال میں، اس پس منظر میں آپ اسے کامیاب کہیں گے یا ناکام کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اس کو ناکام تو بالکل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہر چیز کی ناکامی اور کامیابی اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا گول کیا مقرر کیا ہے، آپ نے اپنا ہدف کیا مقرر کیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ بری طرح ناکام ہوا، کہ کراؤن پرنس نے ملاقات تک نہیں کی، میرے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مسائل پر اتنی زیادہ خلیج پیدا ہو گئی تھی، خاص طور پر چائنا کے حوالے سے، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے، خاص طور پر امریکہ سے پرانے تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے، کہ یہ تو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ خلیج جو ہے پر نہیں کی جا سکے گی۔ بہرحال کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ
ماضی کے حوالے سے اس بات کا عادی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جب بھی آرم ٹوسٹ کی ہے تو پاکستان مان گیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ آرمی چیف کو بلایا جائے اور اس کی آرم جو ہے ٹوسٹ کی جائے تو شاید وہ مان جائے. آرمی چیف کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے جو اب اختلافات ہیں یہ ختم ہونے والے اتنی جلدی اور یوں ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن نہ انہوں نے انکار کیا جانے سے، نہ انہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انکار زیادہ اشتعال پیدا کرتا سعودی عرب میں. وہ وہاں گئے، وہ وہاں، اور یہ طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سفارتی طریقہ یہی ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملاقات سے، خاص طور پر جب نیچے کا، مثال کے طور پر پاکستان کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جاتا تو اور بات تھی، جب نیچے کا کہ عہدیدار جاتا ہے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملنے سے پہلے وہ نیچے کے لوگوں کو ملتا ہے اور وہ راہ ہموار ہوتی ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملنے سے لیے. لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ جو پہلے مثلا وہ خالد بن سلمان سے ملے، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں ممالک کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ اپنا سٹینڈ چھوڑے، یعنی سعودی عرب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے اس مطالبے کو رد کر دے کہ وہ پاکستان سے یہ باتیں منظور کروائے، اور پاکستان کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ وہ سی پیک یا چائنا کا ساتھ چھوڑ دے. تو پھر ظاہر ہے اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن یہ فائدہ ضرور ہوا کہ خلیج مزید بڑی نہیں، روک دیا گیا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں ممالک بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دیں، دونوں ممالک اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہوئے، دیکھیے یہ امت مسلمہ کا مفاد اور یہ تو اب کہانیاں ہیں، ہونا یہی چاہیے. لیکن ہمیں دیکھیں زمینی صورتحال کیا ہے. زمینی صورتحال یہ ہے کہ اب ہم نیشن سٹیٹس ہیں اور اسی حوالے سے ہم سوچتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت وہی سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ واقعتاً اگر کوئی بات آگے بڑھے گی تب بات ہے. لہٰذا جو بات طے ہوئی ہے، اور اس بات کا جو کامران خان سے پرائم منسٹر پاکستان کا جو انٹرویو بڑا طویل ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے طے یہ کیا ہے کہ سعودی عرب اپنے مفادات دیکھے، پاکستان اپنے مفادات دیکھے گا، اور دونوں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کریں گے یہ پالیسی اختیار کرے یا یہ پالیسی اختیار کرے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا جو دورہ تھا وہ اس لحاظ سے کامیاب ہوا کہ خلیج زیادہ بڑی نہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ بالکل آپ نے بڑا صحیح جملہ استعمال کیا. اور پھر یہ کہ ہم اس کو مزید نہ بڑھنے دیں، مزید اس میں خلیج جو ہے مزید جو ہے بڑھے نہ، بلکہ اس کو جس حد تک کم کیا جا سکے. مثال کے طور پر دونوں ممالک ایسے بیانات نہ دیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے آپس میں بہت اختلافات ہیں. تو یہ بات اس دورے کا یہ فائدہ ہوا کہ جو اختلافات بہت بڑھ رہے تھے وہ بڑھنے سے رک گئے، اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں. ضیاء صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کے دورے سے وہاں پہ حالات جو ہیں کچھ نارملائزیشن کی طرف چلے ہیں. جس وقت یہ ملاقات ہو رہی تھی اور آرمی چیف اور کراؤن پرنس کے بھائی جو نائب وزیر داخلہ ہیں ان سے ملاقات ہو رہی تھی، ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ قطر کے سفیر سے مل رہے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں ممالک کو اشتعال دلانے والی بات نہیں ہے کہ چونکہ قطر جو ہے وہ سعودیہ کا حریف ملک ہے تو ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ قطر کی طرف ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے، اور ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ معاملات کو نارملائز کرنے کے لیے سعودیہ میں بیٹھی تھی بالکل ایک وقت میں. تو یہ کیا انتشار کا باعث نہ بنتا؟ یہ سین صاحب ایک تو یہ لفظ جو نارملائز ہے یہ بہت بدنام ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کو استعمال کرنے سے اگر بہتر ہے، مٹی پاؤ کہہ لیں. جی بالکل، کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسرائیل بھی جو مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے آج کل، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نارملائز کر رہا ہوں جی. اور ہمارے جو کچھ ممالک ہیں، عرب ممالک اور پھر افریقہ کے ممالک، وہ ایک ایک کر کے اسی نارملائزیشن کی زد میں آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولی طور پہ کہ جس طرح ابھی ایوب بیگ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ یا مسلمان ممالک جو ہیں وہ نیشن سٹیٹس کی صورت میں بھی ہوتے چاہے تو وہ اپنے گولز کو بہت کلیئر رکھتے اپنے سامنے اور کامن گراؤنڈز کو ڈھونڈ کر ایک ساتھ اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر بہت سارے ممالک نے ایسا کیا بھی ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں. یورپین یونین اسی بیسس پہ قائم ہوئی تھی کہ ایک اکنامک یونین بنائی جائے. نیٹو ایک ایسا ملٹری الائنس بنایا گیا جو کہ اسی مقصد کے لیے تھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں
لیکن انہوں نے کچھ کامن گراؤنڈز کو ڈھونڈ کے اکٹھا ہونے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں, چاہے وہ یہاں کے ہیں یعنی کہ اس علاقے کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان ہے ہمارے ساتھ, پھر اب دوسرا دیکھیں یہ انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, اپنے جو آپ یوں کہہ لیں نیشنل انٹرسٹس ہیں جو سمجھا دیے گئے ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایک ایسے گروپ کی یا ایک ایسے پریشر فورم کی تشکیل کی طرف نہیں بڑھتے جو کہ آگے جا کے مفید ہو سکے, ثابت ہو سکے. بہرحال قطر کے حوالے سے اور یہ سعودی عرب کی جس طرح بات ہو رہی تھی, اس حوالے سے بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ ڈسیپشن کی بیسس پہ, نمبر 1 اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا نیشن سٹیٹس ہیں, تو نیشن سٹیٹس پھر اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے سامنے رکھتی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے قومی مفاد میں کیا چیز ہوگی. تو وہ اس کے اندر پھر ڈسیپشن بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کی بہت ساری ورک فورس سعودی عرب میں ہے, اور سعودی عرب بھی کیونکہ ایک مونارکی یا نیشن سٹیٹ کے طور پہ دیکھتا ہے تو پاکستان کو دھمکی دیتا ہے آرم ٹویسٹ کرنے کے لیے, کسی کے کہنے پہ بھی دیتا ہو یا خود دیتا ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں. وہ آرم ٹویسٹ اس لیے کہ پاکستان کو مجبور کیا جا سکے کہ آپ کے جو یہاں ورک فورس ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں, نکال باہر کر سکتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے اکنامک دھچکا ہوگا ایک. تو پھر پاکستان نے بھی اس چیز کا جواب وہاں پہ اس طریقے سے دیا جو کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, تناؤ اور یا کشیدگی کا باعث تو نہیں بن سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے ڈپلومیٹک نارمز کے مطابق آج کل کی دنیا میں کہ جب کوئی اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا. سیریسلی ان دا سینس کہ یہ کوئی انہونی بات ہے, یہ کوئی انہونی بات آج کل کے دور میں نہیں ہے. سعودی عرب اور قطر کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, اس میں جو کشیدگی آئی ہوئی ہے. ترکی کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, زبانی بھی, اور اس کے علاوہ میڈیٹرینین میں جو ان کی گیس نکلی ہے اس کے حوالے سے بھی, اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. انہونی بات نہیں ہے آج کل کے دور کی ڈپلومیسی کے مطابق. پاکستان نے بھی وہی ٹول یوز کیا کہ جس وقت وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ سعودی عرب کا یوں سمجھ لیں کہ ایز فار ایز اکانومی از کنسرنڈ کم از کم اس پوائنٹ آف ویو سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا. بالکل سعودی عرب کی اکانومی زیادہ بڑی ہے, اور اس کے پیچھے پھر دوسری بات یہ کہ جب امریکہ جیسی ایک طاقت کھڑی ہو تو پھر ڈائریکٹلی جواب بھی نہیں دیا جا سکتا اس حوالے سے. اور ہم اپنے درینہ برادر اسلامی دوست اور ملک سعودی عرب کو جواب دینا بھی نہیں چاہتے, اس طرح سے حالات خراب بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم ڈپلومیٹیکلی ایک دوسرے طریقے سے قطر کے ساتھ تعلق اپنا ظاہر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وی ہیو اندر آپشن. اگر ہماری ورک فورس نکالی جاتی ہے تو قطر ہمارے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ آج کل ڈپلومیٹک نارمز ہیں. میں دوبارہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, ہم اپنے پتے شو کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں. میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اس وقت ہم امت مسلمہ یا دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہے, اس وقت ہم ڈپلومیٹک نارمز جو دنیا کے چل رہے ہیں اس کے مطابق بات کر رہے ہیں, اور اسی کے اندر ہم اس جال کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف چائنا ہو, ایک طرف سعودی عرب ہو, تو ہمارے لیے یہ ایک بڑی فائن لائن ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس چیز کو وہاں پہ. جی میرے خیال میں رضا الق صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے. ظاہر ہے ہم تو اخذ ہی کرتے ہیں نا, معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی باقاعدہ ارینج تھا کہ ایک طرف جا کر سعودی عرب کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں, اور دوسری طرف اس کو یہ بتایا جائے کہ اگر سعودی عرب اس بات پر ہی اتر آئے کہ وہ پاکستان کو بالکل کارنر کر رہا ہے تو پھر اس کو بتایا جائے کہ ہمارے پاس بھی دوسرا آپشن ہے جس سے آپ کی سیکیورٹی کے معاملات بھی بگڑ جائیں گے. تو یہ دوسرے معنوں میں سعودی عرب کو بتایا گیا کہ ایک طرف تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ڈفرینسز ہو گئے ہیں ان کو ہم بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن ہم آپ کے مطالبات کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ کے مطالبات اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ نے ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس بھی آپشن ہے, ہمارے سامنے بھی آپ کا ایک حریف ہے اور وہ بھی دولت سے مالا مال ہے اور وہ بھی بہت مدد کر سکتا ہے, اور ہم ملٹریلی ان کی بڑی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈپلومیٹک نارمز ہے ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے اس بات کو سمجھا ہے.
سعودی عرب نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اگر پاکستان کو زیادہ دبایا گیا تو میرے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی خاصی کامیاب رہی ہے اس حوالے سے۔ ایک طرف ان کی منت سماجت کر کے انہیں کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں، اور دوسری طرف یہ بتایا جائے کہ آپ ہمیں کارنر نہ کریں، آپ ہمیں اس حد تک دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ رہے، پھر ہمارے پاس جو آپشن ہوگا وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایوب بیگ صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ حالیہ کشیدگی جو ہے اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خطاب کیا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے UN میں، اور وہاں اس کے بعد جو ایک اتحاد بنانے کی، ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش تھی، اور اس پہ اعتراض تھا سعودی عرب کو، اور سعودی عرب نے ایک وعدہ کیا تھا ہم سے OIC کی کانفرنس پاکستان میں کشمیر ایشو پہ بلانے کا، اور وہ ڈیلے ہوتی جا رہی تھی اور پاکستان نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجوزہ اتحاد ہے پاکستان کا، ٹرکی کا، ملیشیا کا، ایران کا، آپ کے خیال میں یہ اس دور میں فیزیبل ہے OIC کے مقابلے کے لیے؟ دیکھیں وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوششیں یہ ہیں کہ سعودی عرب سے جتنے تعلقات بگڑ گئے ہیں مزید نہ بگاڑ پیدا نہ ہو، اس بگاڑ کو یہاں روک لیا جائے۔ تو مجھے ذاتی طور پر جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ پاکستان اب کوئی جلدی میں اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، یعنی ایسا کوئی پلیٹ فارم تشکیل دینے کے لیے پاکستان مدد نہیں کرے گا؟ میں نے لفظ استعمال کیا جلدی میں، یعنی فوری طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیا پلیٹ فارم بن رہا ہے، کوئی نیا فورم بن رہا ہے میرے خیال میں، اور وہ مزید سعودی عرب کو اشتعال نہیں دلائے گا، وہ مزید سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو بگاڑ پیدا نہیں کرے گا۔ لیکن یہ سب مختلف خبروں کو دیکھنے کے بعد ایک تبصرہ ہے، اخذ کرتے ہیں ہم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ٹرکی کو بھی اس معاملے میں اپنے کانفیڈنس میں لے لیا ہے کہ ابھی ہم فی الحال اس طرف باغ کر نہ جائیں، آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلیں، اور فی الحال اس کو یعنی ایک تیز رفتاری سے ہم کوشش نہ کریں کہ جلدی سے گروپ بنا لیں، اس کو تھوڑا سا ملتوی کریں، شاید سعودی عرب اس معاملے میں کچھ ٹھنڈا پڑ جائے، یا ہماری پوزیشن اتنی بہتر ہو جائے کہ ہم سعودی عرب کو مزید ناراض کرتے ہوئے بھی ایک گروپ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ آئندہ کے حالات بتائیں گے۔ میری رائے میں فوری طور پر یعنی آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینے یا 8 مہینے یا سال میں بھی یہ قدم اٹھا لیا جائے گا تو مجھے یہ نظر نہیں آتا، لیکن ڈپلومیٹکلی یعنی بیہائنڈ دی کرٹن اس کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ اس میں آپ کی اجازت سے ایوب بیگ صاحب کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے 2-3 ایسی چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو اس وقت ہمیں کنسیڈریشن میں رکھنے چاہیے اپنے سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں چاہے ایک طرف USA ہو، اس کی چائنا کے ساتھ جنگ چل رہی ہو، کولڈ وار کی صورت میں ہو، ٹریڈ وار کی صورت میں ہو، جس کی طرف وہ بظاہر یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اب ہم نیگوسیشن شروع کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی بیک اینڈ کے اوپر ہمیں لازمی ایک چیز نظر آتی ہے کہ اسرائیل از دا کرکس آف دا میٹر۔ سب سے جو آخر میں جا کے آپ پیاز کو چھیلتے جاتے ہیں نا، تو سب سے اینڈ پہ جا کے جو چیز نکلتی ہے وہ ہے اسرائیل کا ایک پلان ہے، گریٹر اسرائیل کا، جو وہ ہر صورت میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک اور حدیث کے اندر تو ہمیں بڑی کلیئرلی یہ قرآن پاک کے اندر، جس طرح ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دے رہتا ہوں، سورہ کہف کی جو دوسری آیت ہے، قیم لینذر بأسا شدیدا، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ بہت بڑی جنگ سے جو ہونے والی ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر ایک دور فتن کے اندر جنگوں کے ایک سلسلے کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں دی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آنے والے حالات ابھی فی الحال بہتر ہونے والے نہیں ہیں، مزید بگڑنے والے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ گروپ یا ایک صف بندی نہیں ہونے جا رہی ہے، اس میں صرف اسلامی یا مسلم ممالک جو ہیں ان کی صف بندی کی بات ہم نہیں اب کر سکتے۔ اس وقت ایک مکسڈ صف بندی ہے، وہ دکھائی دے رہی ہے ہمارے سامنے۔ یعنی ایک طرف وہ ہوں گے جو کہ پرو امریکہ ہوں گے، اس میں اسلامی ممالک بھی ہوں گے، غیر اسلامی ممالک بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف وہ آلریڈی موجود ہے، جی وہ موجود ہے، جی۔ ایک طرف پرو چائنا ہے، اور وہ پرو چائنا یا پرو رشیا ہے تو آپ کہہ لیں ایک طرح سے، اس کے اندر بہت سارے مسلمان ممالک بھی ہوں گے، بہت سارے غیر مسلم ممالک۔ فی الحال تو یہ ایک ایسا لوس اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت ٹائٹ اتحاد نہیں، جس طرح نیٹو اور وارسو پیکٹ کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس طرح کا اتحاد نہیں، لیکن بڑا لوس زمانے کے اندر
ایک اتحاد بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ابھی فی الحال. اور وہ مختلف محاذ کے اوپر، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا سمندروں کی جب بات ہوتی ہے تو ایک تو یہی ہمارا جو بحیرہ عرب ہے، یہاں جہاں پہ یہ سی پیک اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک اتحاد اور کاؤنٹر اتحاد کی صورتحال نظر آتی ہے. اسی طرح ہمیں یہ اسٹریٹ آف ہرمز اور یہ مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے، اتحاد اور اس کے کاؤنٹر اتحاد. اسی طرح میڈیٹرینین میں یہ آنی شروع ہو گئی ہوئی ہے، جو کہ ایک تیسرا بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے. وہاں پہ ترکی اور اس کی جو ایکسپلوریشنز ہیں گیس وغیرہ کی اور ان چیزوں کے بارے میں، اور پھر جو ان کے تئیں 100 سال ختم ہو رہے ہیں لوزان معاہدے کے 2023 میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق 100 سال کے بعد معاہدہ جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. بہرحال معاہدے کے اندر یہ بات لکھی نہیں ہوئی کہیں پہ، لیکن کہا یہ جاتا ہے. تو اگر ترکی اس طرف بڑھتا ہے آگے تو پھر اس طرف سے موجود ہیں ایسے ممالک، گریس سب سے آگے بڑھ کے کر رہا ہے اس کام کو. اچھا، اب یہ جو لوس اتحاد ہیں جگہ جگہ پہ بنے ہوئے، ان کے کہیں نہ کہیں کنورج ہوتے ہیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مفادات، اور ان مفادات کی بیسس پہ فی الحال تو یہ اتحاد بنتے ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک گروپ بندیاں بنتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ابھی اس میں ٹائم لگے گا، اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صحیح. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک روش سی چل پڑی ہے مسلم ممالک کی. ابھی متحدہ عرب امارات نے کیا، اور ممالک بھی کئی لائن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے تفصیلی اس کا ذکر کیا تھا. اب پاکستان نے جو ہے، پاکستان کی حکومت نے، وزیر اعظم پاکستان نے بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اس پاکستان کے بعد سعودی عرب نے بھی اس کا انکار کر دیا کہ جی ہم بھی اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو اہم ممالک ہیں، اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے دیگر اسلامی ممالک اور اسرائیل پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ وسیم صاحب، میرے خیال میں یہ ایک خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ جس دو ٹوک انداز میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے سعودی عرب پر اثرات مرتب ہوئے ہیں. دیکھیے، سعودی عرب نے یقیناً امریکہ کی قوت کو دیکھنا ہے، لیکن سعودی عرب کے حکمرانوں نے ساتھ ساتھ کسی طور پر اپنے عوام کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی جواب دیں، ان کو بھی جواب دینا ہے. اور وہاں یہ بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ اس حوالے سے وہاں کی عرب کی عوام میں اضطراب ہے، بے چینی ہے. یہ بات الگ ہے کہ دولت کی فراوانی نے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے وہاں میں احتجاج یا وہ چیزیں یا آگے بڑھ کر کوشش کرنا، وہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے نا کہ وہاں پہ اس طرح آواز بلند کی جا سکے، نہ میڈیا پہ نہ منظر عام پہ عوام آ کے بول نہیں سکتے نا. ہاں، تو وہاں ظاہراً نظر نہیں آتا، ظاہراً واقعی نہیں نظر آتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں. جو روش کا لفظ آپ نے بڑا صحیح استعمال کیا، ایک چلی تھی، مجھے اس میں کچھ اب کم از کم عارضی طور پر صحیح ایک ٹھہراؤ نظر آیا ہے. کیونکہ میری رائے یہ تھی، غلط یا صحیح، کہ یو اے ای کو، متحدہ عرب امارات کو سعودی عرب نے آگے لگایا ہے. سعودی عرب کے، یعنی میری رائے ہے ذاتی، پرسیپشن تھی کہ سعودی عرب نے یہ اسے تجویز کیا کہ یہ کام تم پہلے کرو. ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے کہ تم پہلے کرو تاکہ میرا راستہ بھی صاف ہو سکے. لیکن اس کو کروانے کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے، اس کے بانے کے بعد وہاں کوئی ایک دھچکا سا لگا ہے. اور یہ پیغام جو پاکستان سے یہاں گیا کہ دیکھیے، ایک بات کو نہ بھولیے کہ پاکستان بہرحال اسلامی ممالک میں سے واحد ایٹمی قوت ہے، اور اس کا اس طرح اعلان کر دینا کہ میں اسرائیل کو کسی طرح تسلیم نہیں کروں گا، یہ عرب کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اس سے پہلے تو سعودی عرب نے کہیں بھی اعلانیہ طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. کب وہ اس پر بیک فوٹ پہ جاتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، کب ٹرمپ کا پریشر پڑتا ہے، کب وہ جیڈ کشنر جو ہے وہ دورہ کرتا ہے اور سعودی عرب اپنا موقف تبدیل کر لیتا ہے، یہ میں نہیں جانتا. لیکن یہ ہے کہ فی الحال اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، چلو کبھی کسی زمانے میں عربوں کا موقف تھا کہ اسرائیل کو ختم کر دو اور صرف ایک ریاست ہو، فلسطینی ریاست ہو. پھر وہ بدلتے آیا، دو ریاستیں، فلسطین
اور اسرائیل، اور اب پھر جو ظاہراً اعلانیہ نہیں لیکن پس منظر میں کہہ لیجئے، یعنی بہرحال بیک فوٹ پہ یہ بات تھی کہ اب تو اسرائیل کی ریاست ہی قائم ہوگی. ایک بار پھر اس نے سعودی عرب نے اعلان کیا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. بڑا دو ٹوک انداز میں ہے ان کو. یہ اس پر کب تک قائم رہتا ہے یہ بات الگ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ حالات نے پھر ایک تھوڑا سا پلٹا لیا ہے. اور پھر صاف بات کہہ دوں، وہ تو دیکھتے ہیں ہر بات کو اپنے اقتدار کے حوالے سے، انہیں پھر کوئی اپنے اقتدار کے حوالے سے یہ مسئلہ پڑا ہے. ممکن ہے انہیں کو عوام میں اس طرح کا مسئلہ نظر آیا ہو کہ بہرحال انسان تو ہے نا، وہ بھی نکل سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کا طور طریقہ یہ نہیں ہے، لیکن طور طریقے بدلتے. بہرحال وہ عرب سپرنگ کیا تھی، وہ کسی وقت بھی وہ انہی حالات میں شروع تھی. اس کے مقاصد، اغراض و مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کل کو لوگ اٹھ سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب فی الحال رک گیا ہے، فی الحال رک گیا ہے. کیا ہوتا ہے آگے، یہ کس وقت تک رکتا ہے یہ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن ایک رکاوٹ آ گئی ہے اسرائیل کو، میں سمجھتا ہوں. رضا الحق صاحب، ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے چائنا کا جو ہے وہ ایک ہنگامی دورہ کیا اور وہاں پہ بڑا پرجوش ان کا استقبال ہوا. جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس پہ بھارت جو ہے وہ بڑا تل ملایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں کیا نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سفارتی سطح پہ؟ وسیم صاحب، اس میں ایک تو اگر مشترکہ اعلامیے کو، یا بیسیکلی جو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی وہ جاری ہوا، اس کی کاپی بھی موجود ہے، تو وہ تو ایک جوائنٹ پریس ریلیز ہے. یہ سیکنڈ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. ویسے تو جے سی سی کے راؤنڈز ہوتے رہتے ہیں یہ جو ان کے ہیں سی پیک کے حوالے سے باقی، لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ کچھ روایتی باتیں ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اس خاص موقع کو سامنے رکھتے ہوئے. اہم بات کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، اہم باتیں بہت ساری ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں. اس سے ہٹ کر ایک تو سی پیک کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ہر صورت میں بی آر آئی منصوبہ اور سی پیک جو ہے اس کو اپنی منزل مقصود تک، یعنی کہ جو بھی چائنا کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں اور جو بھی پاکستان کے انٹرسٹ ہیں ان کو ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. ٹھیک. ساتھ اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ ایک مرتبہ شاید پہلے کہا گیا تھا کہ اب پاکستان اور چائنا آئرن بردرز ہیں، یعنی کہ بہت قریبی تعلق کی ایک صورتحال ظاہر کی گئی ہے ان کی آپس میں. اور یہ کہ ان کا اسٹریٹجک کوآپریشن جو پاکستان اور چائنا کا ہے وہ بہت سارے حوالوں سے ہے. وہ اکنامک حوالوں سے بھی ہے، وہ ان کی جو ورک فورس ہے اس کے حوالے سے بھی ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہے. ابھی انہوں نے نیول شپس ہمیں دی ہیں، فریگیٹس جو ہیں، حالانکہ وہ 2018 میں معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، لیکن بہرحال اب انہوں نے ہمیں دی ہیں وہ چیزیں. اور وہ بڑی ایڈوانسڈ قسم کی نیول شپس ہیں جو پاکستان کے پاس پہنچی ہیں. تو وہ ایک تو انڈیا اور چائنا کے جو آپس کے معاملات لداخ میں چل رہے ہیں اور اس پورے ایریا کے اندر اس کو تناظر میں رکھتے ہوئے بھی بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی طرف سے معاملات ہوئے ہیں، کور انٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے، پاکستان نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ ہم چائنا کے جو ہانگ کانگ یا تبت یا تائیوان ان کے معاملات کے اندر جو چائنا کا سٹینس ہے اس کو مکمل طور پہ تائید کرتے ہیں. لیکن ایک بات اس کے اندر جو کہ ہمارے لیے تو بہرحال وہ بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، کہ پاکستان نے سنکیانگ کے معاملے میں بھی چائنا کے موقف کو بالکل درست قرار دیا ہے، جو کہ پاکستان کو جہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ جب یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے تو اس کے اندر جہاں دنیا کی ساری باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ دین کی بھی کچھ بات کر لینی چاہیے پاکستان کو. جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ ہم کشمیر کو صرف اس لیے تو نہیں کہتے ہم کہ وہاں پہ جگہ ہے کوئی اور وہاں پہ لوگ آباد ہیں، یا فلسطین وہاں پہ ایک جگہ ہے اور لوگ آباد ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی بھی بات کرتے ہیں نا. تو سنکیانگ میں بھی مسلمانوں کی بات ہمیں پرزور انداز میں کرنی چاہیے، چائنا کے ساتھ اٹھانی چاہیے کسی نہ کسی لیول کے اوپر، کہ دیکھیے ہمارا ایک یہ کنسرن بھی ہے. اور وہ کنسرن شو نہیں کیا گیا. پاکستان نے کہا کہ چائنا جو وہاں کر رہا ہے جیسے بھی کر رہے ہیں ہم اس کے کور انٹرسٹ ہیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے. یعنی اس کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا اندرونی معاملہ ہے، مداخلت نہیں کریں گے. جی، مداخلت نہیں کریں گے. یہ ہمارے نزدیک ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. بہت زیادہ آبجیکشنیبل ہے، صرف معمولی آبجیکشنیبل نہیں ہے. ایگریکلچر کے اندر پاورٹی کو یعنی کہ غربت کو ختم کرنے کے لیے اور بہت سارے معاملات کے اندر بھی بات ہوئی ہے. ایک جو بات بڑی امپورٹنٹ پاکستان نے کی ہے، چائنا کی آپ کو علم میں ہے، ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے، چائنا کی جو ٹریڈ وار امریکہ سے چل رہی ہے اس کے اندر پاکستان نے یہ بیان دیا، اور شاید پہلی دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ فری ٹریڈ
اور ملٹی لیٹرلزم یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ چند ممالک دنیا کے وہ اکٹھے ہوں اور اکنامک فائدے اٹھاتے جائیں بلکہ ساری دنیا تک اکنامک فائدے پہنچیں. ون ون کوآپریشنز یعنی کہ ایسی کوآپریشن ایک دوسرے کے ساتھ جس میں دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو. اور یہ کہ جو ممالک ٹریڈ ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں دوسروں کے اوپر اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں ہم. چائنا کے اوپر حالیہ یہ پچھلے کچھ ماہ کے اندر امریکہ نے ان کی کمپنیز کے اوپر بھی ان کی شخصیات کے اوپر بھی ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائی ہیں اور سخت قسم کی لگائی ہیں. ہواوے ان کی موبائل کمپنیز کے اوپر لگائی ہیں, ٹک ٹاک ٹائپ اس طرح کی اور کمپنی ہیں ان کے اوپر لگائی ہیں. انڈیا بھی یہ لگا رہا تھا. تو پاکستان نے فرسٹ ٹائم بڑے کھلے الفاظ میں امریکہ کی تردید کرتے ہوئے اس بات کو اس کو ایک طرح سے چائنا کو سپورٹ کیا ہے کہ ہم اس ٹریڈ وار کے اندر چائنا کے ساتھ ہیں. شاید ہماری مجبوری ہے. اب مجبوری کے اندر ہم اس حد تک آگے نہ چل جائیں کہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم بالکل جس طرح امریکہ کے ایک دور کے اندر گھڑے کی مچھلی بنے ہوئے تھے اسی طرح چائنا کی طرف پانسا پلٹ کے ہم اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. بہرحال اس کے علاوہ یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ مل جل کے حل کرنے چاہیے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر بات ہوئی, افغان طالبان اور اس کا پیس پروسیس جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی. یہ ایک اس جو جوائنٹ ڈکلیریشن یا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس کی چند ایک ہائی لائٹس ہیں. انڈیا نے یقیناً اس کے اوپر اپنا ایک کنسرن بھی شو کیا اور ایک انڈیا کی جسے کہا جاتا ہے پگ ہیڈڈنس اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس علاقے کے اندر ایک امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں. شاید ہو, لیکن حالات یہ جو پچھلے ہسٹری کے اندر چند ایک ماہ کے اندر بھی واقعات ہوئے ہیں اس نے یہی ثابت کیا ہے کہ چائنا کے اگینسٹ جب انڈیا کو پٹ کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے تو چائنا انڈیا سے بہت آگے ہے بہت سارے معاملات کے اندر. ٹھیک, اس میں میں بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا دیکھیں. اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ جو مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے اس میں دونوں نے ایک دوسرے کے مسائل پر کھل کر بات کی ہے. اور جہاں بہت اچھی بات ہے کہ چائنا نے کشمیر کے مسئلے پر یوں کہیے کہ اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کی, پاکستان کے موقف کی توسیع کر دی ہے. یعنی جس طرح اس نے کھل کر پاکستان کشمیر کی حمایت کیا بہت اچھی بات ہے. اور یہ نہیں کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے کشمیر پر کچھ کہا ہی نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے وہی درست ہے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ بھارت جو ہے اس نے 370 اور 35A جو ختم کی ہے وہ اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. کشمیر کا مسئلہ پہلے پاکستان اور بھارت کا مسئلہ تھا, یا اس میں آپ کشمیریوں کو تیسرا فریق گن لیجئے. اب کشمیر کا مسئلہ پاکستان, بھارت اور چائنا کا مسئلہ ہے. چائنا کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان تو اس قابل نہیں تھا کہ کشمیر, انڈیا کبھی بھی نہیں تھا کہ انڈیا سے کشمیر چھین سکتا اور نہ اب تک اس قابل ہوا ہے. لیکن اب اس نے اس میں چائنا کو داخل کر کے اپنے لیے اچھا نہیں کیا کہ چائنا بھی اب کشمیر کے مسئلے میں ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ بن گیا ہے. اور یہ بھارت نے خود ایسا کیا ہے, چائنا نے آگے بڑھ کر نہیں کیا. یہاں میں یوں ایک بات چاہوں گا کہ وہ جو بھی انہوں نے کیا اس کو دہرا دوں, اور اس لیے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے دنیوی فوائد کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا معاملہ یقیناً آگے رکھنا چاہیے. ہمیں سخت تکلیف ہوئی ہے اس بات پر جو حکومت نے, وزیر خارجہ حکومت ہی ہے نا کہ اس نے آنکھیں بند کر کے جو چائنا کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, ہانگ کانگ پہ ساتھ دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تائیوان پہ ساتھ دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تبت پہ ساتھ دے ہمیں کوئی, لیکن سنکیونگ کے مسئلے پر انہیں اس کو الگ کرنا چاہیے تھا اور اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ بتانی چاہیے تھی. اس پر ہمیں افسوس ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک بات کا یہ آپ نے, کیونکہ آخر میں یہ بھی کہا ہے خطے کی صورتحال, تو میں عرض کر دوں کہ خطے کی صورتحال بھی مجھے کچھ اب بگڑتی نظر آتی ہے, کیونکہ وہ بھارت جو 15 اور 16 جون کی رات کو چائنا سے زبردست مار کھا کے بڑا خاموش ہوا تھا, بڑا جس کی سبکی ہوئی تھی اور اس نے اپنا کہنا چاہیے کہ منہ اپنا دیوار میں دیا ہوا تھا, وہ ایک دم بولنا شروع ہو گیا بھارت. اور وہ بھارت اب یعنی بھارت کے آرمی چیف کا یہ کہنا یہ الارمنگ ہے. بھارت کے آرمی چیف کا یہ کہنا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم فوجی آپشن دیکھ سکتے ہیں. میری رائے میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں
बड़ी ना सही कोई छोटी मोटी ऐसी जंग हो जाए जिसमें चाइना इन्वॉल्व हो जाए, ताकि चाइना की वो तरक्की का रास्ता रुक जाए, जिससे किसी तरह सी पैक और BRI में कोई रुकावट आ जाए। यहाँ कोई इस तरह का मसला चाहता है और वो भारत को कह रहा है, वो क्या है जी, चर्चा बच्चा सूली राम बली करेगा, तो वो भारत को इस तरफ लगा रहा है। तो आप देखिए भारत के साथ बनिया है तो बड़ा होशियार लेकिन और यार है, लेकिन ये उस तरह का बनिया नहीं है, ये थोड़ा सा पागल हिंदू है जो मोदी है। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि ये अमेरिका की पुष्टपनाही पर जंग का ख़तरा मुंह ले ले। और अमेरिका क्या है, इसको बेहतरीन उसके हेनरी किसिंजर ने बयान किया है कि अमेरिका हमेशा अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए तबाही और बर्बादी का बाइस बनता है। ठीक है, अयूब बेग साहब और जनाब रज़ाउल हक साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने जिस मौजू पे डिस्कशन की है, अल्लामा इकबाल ने उसको एक शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में समोया है। दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामान मौत, फ़ैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।